بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس گروپ کے ممبر ہیں اور اس گروپ کا جو موضوع ہے اس کا نام ہے، کیا نام ہے بتائیے؟ Our concept, philosophy and approach to education. اور مینس یہاں تحریک اسلامی، ہمارا تعلیم کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے اور کیا نظریہ ہے، اور اس کو ہم کس طرح سماج میں عام کرنا چاہتے ہیں اور امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اس پر آپ کو تھرو ہو جانا چاہیے، پوری اسٹڈی آپ کی اس میں ہونی چاہیے. تو لرننگ آؤٹ کم اس کے کیا ہوں گے؟ ایٹ دا اینڈ آف کورس آپ اس قابل بن جائیں کہ جماعت اسلامی یا تحریک اسلامی کا تصور تعلیم کیا ہے. جب جماعت اسلامی کا نام لیتے ہیں تو یہاں جماعت اسلامی ہند ہوگا. جماعت اسلامی ہند ہندوستان کی ایک پلورلسٹک سوسائٹی میں کام کر رہی ہے، اور یہ تعلیمی نظریہ صرف دینی مدارس کے لیے یا مائنورٹی ایجوکیشن کے لیے نہیں رکھتی، بلکہ پورے ملک، پورے دیش واسیوں کے لیے، پورے سٹیزنز کے لیے رکھتی ہے. تو آپ جانیں کہ یہ کیا ہمارا نظریہ ہے، کس نظریے کو ہم اس ملک میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بیسک چیز ہے. اس میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. ہم جب جماعت اسلامی ہند کا نظریہ تعلیم کہتے ہیں تو ہمارے نظر میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم صرف دینی تعلیم پر فوکس کرتے ہیں. انٹیگریٹڈ اپروچ ہوتا ہے، اس کی تفصیلات آپ حاصل کریں. کہاں سے آپ کو یہ معلومات ملیں گی؟ اس کورس میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. دوسرا نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا تعلیمی سفر کیا رہا. اس نے اپنے قیام کے وقت جن شعبوں کو اہمیت دی تھی اس میں ایک تعلیم کا بھی تھا. تو تعلیم میں آج تک جماعت اسلامی نے کیا کیا، جماعت اسلامی کے شعبہ تعلیم نے کیا کیا، اس کی ساری معلومات، اپڈیٹڈ نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے. تیسری چیز، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت اپنے شعبے کے ذریعے تعلیمی میدان میں کیا خدمات انجام دینا چاہتی ہے. یہ ادارے قائم کیے ہے، یہ کریکولم ڈیزائن کرتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ مائنورٹی اسٹوڈنٹ، مسلم طلبہ ایسے انسٹیٹیوشن میں داخلہ لیں جو نیشنل امپورٹنس کے ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو کریز چل رہا ہے صرف نیٹ، میڈیکل، انجینئرنگ، اس کو بریک کرنا چاہتی ہے. اس کی اور تفصیلات ہیں، آپ اس کو جانیں گے. اور پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ نظریہ کیا ایکسکلوزیو ہے، صرف ہم اپنے اداروں میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا انکلوزیو ہے کہ ہم تمام اداروں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اس میں اتنی چھمتا اور اتنا اس میں پوٹینشیل ہے. یہ آپ جانیں گے اور اس کو آپ پرفیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ جماعت اسلامی کی تعلیمی پالیسی کی نمائندگی کر سکیں. الٹیمیٹلی تو آپ کو نمائندہ بننا ہے جماعت اسلامی ہند کی تعلیمی پالیسی کا. تو اس کے لیے آپ خوب پڑھیں گے، ہم آپ کو میٹیریل پرووائڈ کریں گے، اور جب بھی آپ ڈیفیکلٹی فیس کریں گے تو آپ ہم سے رابطہ کریں اور اس میں اپنے آپ کو اونچے سے اونچا اٹھائیے. ایک بڑی خدمت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ڈیوٹ کیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس موضوع میں مہارت حاصل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے. مسٹر سعادت کچھ چھوٹ گیا ہے تو اب آپ بتا دیجئے اس میں کچھ نقطہ لرننگ آؤٹ کم میں. جی، اس ماڈیول میں ہماری کوشش یہ رہے گی کہ جو تصورات سے ریلیٹڈ جو بحثیں ہیں، جیسا تحریک اسلامی ہند ایک آپ کے سامنے مطلب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیمات کے ذریعے سے تحریک اسلامی ہند کا جو تصور تعلیم ہے اس کو پیش کیا تھا، اور اس کی بنیاد پر جماعت اسلامی ہند کا جو شعبہ تعلیم ہے، یعنی وقتاً فوقتاً، یعنی جیسے حالات تھے ملک میں، جیسے ضرورتیں تھیں، اس حساب سے ایجوکیشن کو ڈیفائن اور ری ڈیفائن کرتا رہا، اور اس حساب سے یعنی کریکولم ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہے، ٹیچرس ٹریننگ ہے، پیڈاگوجی ہماری کیا ہوگی، ہمارا تصور کیا ہوگا، اس پر ایک وائبرنٹ جو ہے کنسسٹنٹ ڈیبیٹس ہوتے رہے ہندوستان میں. اور اسی طرح سے اکراس دی گلوب بھی اس ایشو پر کافی ڈیبیٹس، ڈسکشنز رہے ہیں.
تو ان ڈیبیٹس کی کچھ جھلکیاں جو ہے آپ کے سامنے یہ ماڈیول آپ رکھے گا. جیسے اسلامائزیشن اور انٹیگریشن والی جو ڈیبیٹ ہے، اسلامک ایجوکیشن کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کو لے کر جو ہے کافی اسکالرس نے کام کیا ہے. اگر ہم پرانے اسکالرس کی بات کریں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ابن سینا ہے اور ابن خلدون ہے. ان کے تصورات ہیں یعنی نالج ڈسیمینیشن کا پروسیس کیا ہو، ایک تو یہ ہے. دوسرا آج ماڈرن ڈے میں ہم دیکھیں گے کہ ضیاء الدین سردار صاحب ہیں، طارق رمضان صاحب ہیں، اور ریسنٹلی جو گزرے ہوئے نقیب العطاس صاحب ہیں، اسماعیل رضی الفاروقی ہیں. تو ان کے درمیان جو ہے بہت ہی وائبرنٹ ڈیبیٹس ہوتے رہے. اس کی مثال ایک ایسی ہے کہ نقیب العطاس نے اسلامائزیشن آف نالج کا ایک پورا ایک ماڈل رکھا اور اس کو کرٹیک کرتے ہوئے اسی ایک سرکل سے اسماعیل رضی الفاروقی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تحریکی نقطہ نظر سے ہی اس پورے اسلامائزیشن آف نالج کے اندر جو گیپس ہیں اس کو فلفل کرنے کی کوشش کی ہے. اور ہندوستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہندوستان ایک پلورل سوسائٹی ہے. اس پلورل سوسائٹی میں ایجوکیشن کا تصور کیا ہوگا، انٹیگریٹڈ اور ہولسٹک ایجوکیشن کا اپروچ کیسے ہوگا، اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی ہیں اور ہمارے امیر جماعت اسلامی ہند سید سعد اللہ حسینی صاحب ہیں، خود ہمارے جناب سید تنویر احمد صاحب ہیں، جن کے جو سیریز آف آرٹیکل ملت کا جو تعلیمی ایجنڈا ہے اس کے اندر پرپز آف ایجوکیشن پہ جو بحثیں انہوں نے چھیڑی ہیں. تو یہ تمام بحثیں جو ہے اس ماڈیول کے اندر کارآمد رہیں گی. تو انشاءاللہ اس اسٹڈی میٹیریل کو ان تمام اسکالرس کے سجیسٹیو ریڈنگ میٹیریلز ہم آپ کو آئندہ انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. چلیے بہت بہت شکریہ. امید کہ آپ کو اس کورس اس ماڈیول کے لرننگ آؤٹ کم سمجھ آ گئے ہیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو مل گئی ہے. اللہ آپ کو بہترین ریسورس پرسن بنائے. شکریہ.